یہ لوگ اس آیت اس قرآن کو اس کے حق کے مطابق تلاوت فرماتے ہیں. تو قرآن کا حق کیا ہے؟ صرف ایک چیز تو اللہ کا قرآن کا حق تو یہ ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ اس کے تلفظ اور اس کی ادائی اس کے ہر وقوف کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے. اور دوسرا حق یہ ہے قرآن جو کہ حقوق معنوی کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ ہے کہ ہم کو تفسیر معنی اور اس کے احکامات جو ہم سے یعنی کہ ہماری سند سے آئے گئے ہیں، تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے ایک فریضہ ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے، بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم مدد اللہ العالی ہمارے درمیان موجود ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو حضرت کہے تو اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، ہماری بھی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے ان سے فیض لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت کم لوگوں کو ایسے موقع ملتے ہیں، بہت ایسے کم مجالس ہوا کرتے کہ حضرت ہمارے درمیان موجود ہے. بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم حضرت کے یہاں آئے، لیکن حضرت نے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے ادبیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی گستاخیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی معرفت نصیب فرمائے، قرآن کی نسبت عطا فرمائے، نسبت الی اللہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آج تو میں آپ کو ایک خواب سنانے والا ہوں. اصل تفسیر کا میں نے اس سے بھی ارادہ کیا تھا، اور مسجد صالحین کا دیا، دارالعلوم میں بھی کچھ تفسیر کا شروع کرنے کا، لیکن دل کو شرح صدر نہیں تھا حقیقت میں، اس لیے کہ یہ اس قدر بڑی ذمہ داری ہے. تو پہلے میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں، اور وہ خواب کیوں سنا رہا ہوں اس کی وجہ بعد میں آپ کو بتا دوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب دیکھتے ہیں. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. حالانکہ زمانہ تو حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، لیکن خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں باہر، تو باہر دروازے کے پاس ایک خاتون کھڑی ہے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہی ہے کہ بھائی یہ جو کھجور کا جو طباق ہے یاد آئے، اس کو لے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ جائیے، اور ان سے کہیے کہ اپنے صحابہ میں اس کو تقسیم کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طباق لے کر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھ دیا.
تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کی مٹھاس اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا تو بہت مجھے اچھا لگا. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو ایک اور کھجور دے. لیکن اس کے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کھجور عطا فرماتے میری آنکھ کھل گئی. اور جب آنکھ کھلی تو اس وقت فجر کا وقت تھا. یہ خواب تو ختم ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی ہے باہر اور وہ کہتی ہے کہ یہ حضرت عمر امیر المومنین کی خدمت میں اس کو پیش کرو اور کہو کہ اس کو خدا کے صحابہ میں تقسیم کرو. تو وہ لے کر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور لیا اور حضرت علی کے تو کہتے کہ مجھ کو ویسی مٹھاس محسوس ہے. تو میں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ مجھ کو اور کھجور. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھجور دیتے تو میں ضرور دیتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سوچنے پڑ گیا کہ یہ کیا چیز ہے. ابھی تو میں نے خواب کسی کو بتایا بھی نہیں, میں تو ابھی نماز کے لیے آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو انہوں نے کہا کہ عمر یہ تو کیا چیز ہے, یہ تو غیب کا علم ہے یا وحی, کیا بات ہے. کہ انسان کا دل جب صاف ہو, حسد, کینہ, بغض, کبر, تکبر, عجب وغیرہ یہ چیزیں انسان کے دل میں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کا دل جو ہے بالکل آئینے کی طرح. تو یہ خواب میں نے اس لیے سنایا کہ تفسیر کا مجھ پر بوجھ تھا, لیکن پھر میں نے آج تک اپنے استاد کو جن سے میں نے زیادہ فیض حاصل کیا اس تفسیر کا, تو کبھی میں نے خواب نہیں دیکھا. لیکن گزشتہ 2 ہفتوں میں 2 دفعہ میں نے ان کو خواب دیکھا. لیکن ایک دفعہ جب میں نے خواب میں دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی میں تفسیر کا شروع کرنا چاہتا ہوں, لیکن تب اس لیے جو میں کہتا میری آنکھ کھل گئی. اس خواب کے ساتھ اس کو یہ کہا. میں آپ حضرات کو سبوں کو خوشخبری یہ دیتا ہوں جو حدیث میں آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس میں ہم سب شامل ہیں. اللہ رب العزت ہم کو اس خیریت عطا فرمائے. اور آپ خاص دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کرنے میں جی اور سننے میں جی. دیکھیے وہ ایک واقعہ آپ کو اور ایک سنا دوں. شاہجہان نے جب وہ جامع مسجد بنائی ہندوستان, یہ مغل سلطنت مغل بادشاہوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی. اورنگزیب عالمگیر جب یہ درس نظامی سے جب فارغ ہوا, عالم بنا, تو شاہجہان بہت خوش تھا. اس نے اپنے خزانے کھول دیے. اورنگزیب جو ہے یہ تعلیم حاصل کر رہا تھا سندھ میں, ٹھٹا ایک جگہ ہے, تو وہاں سے لے کر لاہور تک
شاہجہاں بس وہ خیر خیرات کرتے جا رہا ہے، خوش تھا۔ تو وہاں جب سندھ پہنچا تو اس کے اورنگزیب کے اساتذہ نے کہا کہ یہاں ایک مسجد بنائی ہے، تو وہاں پر بھی اس نے ایک شاہجہاں نے مسجد بنائی۔ بہرحال تو جب یہ ہندوستان کی جامع مسجد جب شاہجہاں نے بنائی تو اس کو یہ فکر اور تردد تھا کہ پتہ نہیں یہ میرے خدمت اللہ کے نزدیک قبول بھی ہے کرنے کے لیے ہے۔ اس نے خواب یہ دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے شاہجہاں سے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوض پر وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد سیدھا محراب کی طرف گئے ہیں اور وہاں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ شاہجہاں ننگے پیر بغیر ٹوپی کے سیدھا بھاگا، خواب ادھر پورا ہوتا ہے۔ جب بیدار ہوا شاہجہاں تو وہ اسی طرح تھا، بغیر ٹوپی کے اور بغیر چپل کے سیدھا مسجد گیا۔ جہاں نشاندہی کی گئی تھی کہ بھئی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے اور وہاں سے سیدھ میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جہاں حوض پر جا کر دیکھا تو وہاں سے لے کر جہاں نماز پڑھ رہے منبر تک محراب تک پانی کے قطرات گرے ہوئے ہیں، پانی کے قطرات گرے ہوئے۔ تو شاہجہاں نے سوچا کہ انشاءاللہ کہ یہ خدمت جو ہے قبول ہے۔ آپ بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہوگی خدمت اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ باقی یہ کتاب کیا ہے، قرآن یہ اپنا تعارف خود کراتی ہے، اس کے تعارف کی ضرورت ہے، اور اس کے بے شمار نام ہیں۔ اس کے بعض علماء نے اس کے 90 کے قریب نام گنوائے ہیں، 90 کے قریب، لیکن میں آپ کو 5-6 نام لکھوا دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کا امتحان بھی ہونے والا ہے آپ لوگوں کا۔ ایک پارہ جب پورا ہو جائے گا پھر اس کا امتحان ہوگا، تاکہ آپ لوگ بھی نوٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی آگے اس کو پڑھانا ہے، چلانا ہے آپ نے، تو اس لیے اس کا ایک نام تو قرآن بھی ہے، ایک نام اس کا فرقان بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، العروۃ الوثقیٰ بھی اس کا نام ہے، نور بھی نام ہے، مبین بھی اس کا نام ہے۔ 3 تو بہرحال میں پوچھوں گا کسی نے کسی کے نام سے۔ جب تک دنیا باقی ہے یہ کتاب انشاءاللہ باقی ہے، قرب قیامت میں اس کتاب کو اٹھا دیا جائے گا۔ آدمی رات کو پڑھ کر سوئے گا، صبح دیکھے گا تو اس کے الفاظ سب ختم ہو جائیں گے۔ حافظوں کے سینوں سے بھی جو ہے اس قرآن کو نکال دیا جائے گا، لیکن یہ ان کی اس میں کوئی توہین نہیں ہے، یہ نظام عالم کو سمیٹنے کے لیے ہوگا کہ بھئی اب یہ ختم تو ہونے والی ہے دنیا، تو ہر چیز کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے۔ اس کی بے شمار تفاصیر لکھی گئی ہے، میں نے پہلی عرض کیا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ 2 لاکھ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تفاصیر لکھی گئی ہے۔ میں نے اس کا ارادہ یہ کیا ہوں کہ بھائی
سے پہلے چلو فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کافی ابحاث ہیں، کافی بحث ہے. تو ہم اس طرح سے شروع کر رہے ہیں کہ بھائی انسان کی تخلیق پہلے کس طرح سے ہوئی، اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کو شروع کیا جائے گا، اور پھر حضرات انبیاء کا تھوڑا تھوڑا مختصر تعارف، اس کے بعد ایک کتابیں کتنی نازل ہیں، قرآن کو وحی وغیرہ کے بارے میں، اس میں ناسخ کون سی چیزیں ناسخ ہیں، کون سے منسوخ وغیرہ ہیں، کچھ علوم جو ہے علوم القرآن کے مطابق کچھ بحث ہوگی رفتہ رفتہ. تو آج پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا ہے اور بالاتفاق جو ہے سب سے حضرت آدم علیہ السلام جو ہے یہ ان سے نبوت بھی سب سے پہلے نبی بھی یہ ہے اور سب سے پہلے انسان بھی یہ ہے. اس کے پہلے انسان کا کوئی تصور نہیں تھا. البتہ جنات اور ملائکہ جو ہیں فرشتے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا ہو چکے. اللہ رب العزت نے پہلے تو حضرت ملائکہ کو پیدا فرمایا اور ان میں 4 ملائکے سب سے بڑے ہیں. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے عقائد سے اس کا تعلق ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ملائکہ کو بھی یہ نہیں کہ بل ہمیں نظر نہیں آتے ہیں تو اس کا انکار نہیں کیا جائے. روح ہمیں نظر نہیں آتی، گلاب کی خوشبو ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز مفقود ہے. تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو جو ہے ایک نور سے پیدا کیا اور اسی لیے ان کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے. اس کی تعداد کتنی ہے اللہ رب العزت کی سوا اس کی تعداد کوئی نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا اور یہ آپ کے ایک آپ کا جو مضر عنصر ہے، یعنی دھواں ہے، اس کا آگ جو ہے جھلسا دیتی ہے، جلا دیتی ہے تو کالا ہو جاتا ہے. بس اس قسم کے عناصر سے اس سے جو ہے یہ جنات پیدا ہوئی ہے. اور اسی لیے جنات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بدصورت مخلوق ہے، جلے ہوئے بالکل. اور ان کی تعداد جو ہے اس میں ان کے اس میں توالد بھی ہے، تناسل بھی ہے، نکاح بھی ہوتا ہے اور ان کی اولادیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں. فرشتوں میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں. فرشتوں میں نہ توالد کا نظام ہے اور نہ تناسل کا نظام ہے. اور یہ جو آتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، والجان خلقناہ من قبل یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جان کو پیدا کیا گیا. جان جو ہے یہ جس طرح آدم علیہ السلام ابو البشر ہے
تمام انسانوں کے باپ ہیں، تو یہ جان جو ہے یہ تمام جنات کا باپ ہے، تو جو ہے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کرنا چاہیے تو فرشتوں سے کہا کہ بھائی زمین کے ہر حصے سے جا کر مٹی دیا۔ فرشتے آئے لیکن زمین جو ہے یہ شور مچانے لگی کہ بھائی، اس لیے کہ اس نے یہ جنات جو پہلے دنیا میں رہتے تھے ان کو دیکھا تھا زمین میں کہ بھائی یہ فتنہ اور قتل و غارت کرتے ہیں، تو زمین نے یہ سوچا کہ بھائی اب یہ دوسری مخلوق پیدا ہوگی، یہ پتہ نہیں کیا کرے گی اور کیا، تو فرشتے جو ہے واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ جا کر فرشتے جو ہیں اتنی بڑی مخلوق ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام پوری دنیا جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ چلا رہا ہے، آئے اور انہوں نے زمین سے اوپر کا حصہ سارا لے کر چلے، کہا آپ روتی رہو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ لے کر پہنچے ہیں ادھر اللہ رب العزت کے پاس، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میں اس انسان کو پیدا کروں گا تو قبض روح کے لیے بھی میں آپ کو بھی انتخاب کروں، روح کی طرف سے۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی معذرت پیش کی کہ بھائی کوئی محبوب کی پیتا ہو دور ہوگا تو مجھ کو کوس کے بیٹھے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کی کوئی فکر نہیں، تیرا نام بھی نہیں آئے گا، تیرا نام بھی نہیں آئے گا، وہ ایک عقیدہ اور ایک تصور رہے گا بس کہ بھائی اسرائیل جو ہے یہ قبض روح کرتے ہیں۔ باقی لوگ تو یہی بولیں گے کہ بھائی وہ کووڈ سے گیا، وہ کینسر سے گیا، وہ شوگر سے گیا، یہ اس سے گیا، اس کی تجھے کوئی فکر نہیں۔ بہرحال جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، روایات میں آتا ہے کان یستوحش، ان کو وحشت ہوتی تھی، تنہا تھے، سب فرشتے ہیں تو وحشت اور تنہائی محسوس کرتے، تو اللہ رب العزت نے یعنی جو مشہور جو روایت ہے وہ یہی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بائیں پسلی پر سو گئے، بائیں کروٹ پر، اور ان سے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی ہے بائیں پسلی سے۔ یہ مشہور ہے اس کا، لیکن اس میں دوسری بحث بھی ہے، لیکن یہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ میں جو ہے لنگڑا مولوی ہوں، اس لیے جو میں حافظ میں ہوں۔ وخلق منها زوجها، اور ان سے جو ہے ان کی زوج کو پیدا کیا۔ یہاں زوج سے مثل طلبہ کے درس کرتا ہے کہ زوج سے یہاں ایک تو زوج اس کو کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں، اور ایک زوج جو ہے دو چیزوں کو بھی کہتے ہیں۔ زوج ہے آسمان زمین، مرد عورت، چاند سورج،
تو خلق منها زوجها، جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی کے ساتھ ان کا زوج بھی پیدا کیا ہے، حضرت حوا علیہ السلام۔ اور یہ جو بائیں پسلی سے جو پیدا ہوئی ہے، یہ جو روایت ہے اس سے یہ زیادہ قوی ہے بات ہے، لیکن بہرحال مشہور وہی ہے کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ مشہور ہے جمجم کا وغیرہ، اور ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جو ہے یہ تکوینی نبوت ان کو عطا فرمائی گئی۔ تکوینی نبوت سے مراد یہ ہے کہ بھئی ابھی اس میں کوئی شریعت کا بات نہیں کی ہے کہ بھئی اتنا آپ نے نماز پڑھنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے وغیرہ، یہ کوئی چیز ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ گلاس ہے، یہ توا ہے، اس پر روٹی بنائی جائے گی، یہ پیالہ ہے، اس میں پانی پیا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا علم جو ہے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ اور یہ تکوینی علوم ہیں، یہ سارے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ تشریعی نبوت جو ہے، شریعت کے جو احکام جو نازل ہوئے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1200 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے ہر دفعہ جو ہے جوا بچہ پیدا ہوا کرتا تھا، ایک مرد اور ایک عورت، دوسری دفعہ ایک مرد اور ایک عورت۔ تو پہلی دفعہ کا مرد دوسری دفعہ کی عورت سے جو ہے شادی کیا کرتا تھا۔ یہ جو ہے ان کے، اور اس کے بعد جو ہے یہ دنیا کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کے لیے ہدایت کے انتظام فرمائے ہیں، جنات کے لیے بھی جو ہے اللہ رب العزت نے، جنات بھی مکلف ہیں شریعت کے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مرتبہ، 2 مرتبہ مکہ مکرمہ اور 4 مرتبہ مدینہ منورہ میں جنات کی تعلیم کے لیے گئے۔ 6 مرتبہ۔ میں پوچھوں گا کیا نام تیرا؟ اچھا پوچھوں گا، بات نہیں ہے۔ 6 دفعہ گئے ہیں، 4 دفعہ مدینہ منورہ میں اور 2 مرتبہ مکہ مکرمہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اوقاس کر کے ایک میلہ لگا کرتا تھا، فیل جس کو بولتے ہیں، وہاں پر اہل عرب جمع ہوا کرتے تھے اطراف سے، اور بڑے بڑے شعراء شاعر بھی اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، اور جو سب سے اچھا جس کا کلام ہوتا تھا کعبۃ اللہ میں اس کو لٹکا دیا جاتا تھا وغیرہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے فرمایا، حاذا مشی الجن، یہ جو آ رہا ہے شخص، یہ جنات کی اس کی چال لگ رہی ہے مجھ کو۔ جب یہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا میں جن ہوں اور فلان قبیلے سے ہوں۔ تو اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جن کہہ رہا تھا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کی اور ان سے توریت بھی سنی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تو ان سے بھی میں نے انجیل سنی ہے، اور اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔
تو ان کی عمریں جو ہیں یہ کافی بڑی ہوتی ہیں جنات. تو یہ ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے. دوسری مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاحب نعلین نبی مس کرتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے چپل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک اور وضو کا پانی وغیرہ یہ اٹھایا کرتے تھے. جہاں بھی آپ جاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ تھے بہت چھوٹے قد کے، بہت چھوٹے. حضرات صحابہ جب بیٹھتے تھے تو اور عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ چھوٹے قد کے. لیکن کیا علوم تھا، اللہ نے ان کو کیا علم عطا فرمایا تھا. ایک تابعی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمام حضرات صحابہ کے علم کو میں نے جانچا ہے تو ان میں سب سے زیادہ علم والے جو ہیں یہ 6 حضرات ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ، زید بن ثابت اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ جی مجھے ان کی خوشبو محسوس ہوئی. میرے بہت محنت سے حضرت نے مجھ کو پڑھایا. آپ ادھر نا آپ جاری رکھیں. میں تو اب بزرگ بن گیا ہوں، دعا کراؤں ہے نا. بزرگ بننے کا پھر فائدہ تو ہونا چاہیے. بس مجلس کریں گے اور آپ جاری رکھیں. آمد تیمم برخاست نہیں اب تو تیمم کا زمانہ ہے. تو کیا پڑھ رہے تھے ابھی آپ لوگ؟ کس چیز کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کا جو خواب وہ جنات کی. اچھا میں سیکھ لیا تو وہی ہوگا. وہ تو بخاری شریف کے لیے ہے. جواب ملا سکتے. یہ کون سی کلاس کی طلبہ ہے؟ یہ بھی پاری ہو گیا ہے. عوام کو سمجھانا آسان ہے نا. ان حضرات کو آپ جو ہے نا یہ الفوز الکبیر پڑھائیے شاہ صاحب کی، تو اس سے ان کو تفسیر سے اچھی مناسبت ہو جائے گی. شاید پڑھی بھی ہوگی، پڑھی تو میں الفوز الکبیر یہ میں آپ کو دوں گا. ابھی سے میں نے کافی سارے نوٹس تفسیر کا خلاصہ. مولانا اپنی جان چھڑا رہے ہیں. ہم بھی اسی طرح ہیں، ان کی کوئی، لیکن مولانا میرے بہت بڑے محسن ہیں، اس لیے میں انکار نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ من ذوی الہدی. اما بعد
دیکھیے آپ حضرت مولانا ماشاء اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو حضرت مولانا کی آخری عمر تک جاری رکھے، اس مدرسے کے لیے تا قیامت جاری رکھے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب ہمارے استاد محسن مربی وہ ہمیشہ اسی طرح کی دعا کرتے تھے کہ اداروں کو اللہ تا قیامت باقی رکھے۔ ایک تو اللہ اسی طرح وہ نام بھی مشرف ہے کہ محمد، لیکن کتنا اچھا نام ہے۔ لوگ ٹھیک ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق نام رکھتے ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے؟ نسبت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور پھر محمد نام میں پیار کتنا ہے۔ تو اللہ اس کو بالکل قیامت تک آباد رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک کے خوش ہونے کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اس طرح۔ تو خیر مولانا مجھے وہی کے متعلق کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے خاص کر طلباء کے لیے سب سے اچھی قرآن کریم کی آیت ہے، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ اسی کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو تمام اقسام وحی اس کے تحت آ جائے گی۔ اس آیت کریمہ کو بنیاد بنائے اور اس کے ذریعے سے، ویسے تو شرح حدیث نے اپنے اپنے اعتبار سے کئی قسمیں وحی کی لکھی ہے، لیکن جو معروف ہے مشہور وہ اس آیت کریمہ کے تحت آ جائے گی۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، یعنی کوئی انسان اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کوئی دعویٰ کرے اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، لیکن کس طرح وہی آ سکتی ہے اس آیت کریمہ نے بتایا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله، اللہ تعالیٰ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتے۔ کسی نے کوئی دعویٰ کرے کہ اللہ پاک نے مجھ سے کلام کیا تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، خواب الگ چیز ہے، پھر وہ تعبیر کا محتاج ہے کیا ہے وہ الگ چیز ہے۔ لیکن ویسے یہ نعمت صرف دو نبیوں کو ملی ہے، اللہ کے کلام کو براہ راست سننے کی، اور اس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ساتھ رویت، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کلام کیا قرآن کریم میں، وما تلک بیمینک، اسی ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ اس میں بھی معتزلہ فرق باطلہ کہتے وہ درخت کی آواز تھی، درخت میں آواز پیدا کی گئی۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں خوب رد کیا ہے، باب قولی تعالیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، باقاعدہ امام نے ترجمہ منعقد کیا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کی روح مبارکہ کو بہت زیادہ خوش رکھے، اور خیر وہ تو خوش ہوگی، ان کی کتاب کو اللہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ یعنی کتنے سال ہو گئے، لکھنے والوں کی قلمیں بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم، لیکن خبایا زوایا بخاری شریف کے اب تک کوئی اس کے گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ وحی، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، اللہ تعالیٰ کسی سے یہ نعمت ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ کا کلام سنا، کس طرح سنا، کیا سنا، وہ تو ان کو جا کر پوچھنا پڑے گا، اس مقام کی اب ہے نہیں کہ اس کی کوئی تعبیر کر سکے۔ کلام نفسی، پھر ہر طرف سے کلام کا آنا، ساری ابحاث یہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن بہر صورت یہ بات محقق ہے کہ اللہ پاک کا کلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا۔ یہ تو خود قرآن کریم میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ بھی ساتھ میں تکلیم، کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور وہ کتنا پیارا اور کتنا شیرین کلام ہوگا، جنت میں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ جنت میں اللہ ہم سب کو پہنچائے، صحابہ کرام، انبیاء کرام، ہمارے بزرگان دین کے ساتھ ان کے سائے میں اللہ ہم سب کو
جنت میں پہنچائے اور ہم اللہ کا کلام سنیں. معروف ہے سورۃ الرحمن میں تو آج مشکات شریف میں سبق آئی تھی. ان بچوں کو میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی نماز سب سے ہلکی اتم ہوتی تھی. اب ایک طرف ہلکی اخف اور ایک طرف اتم، بظاہر تو اس میں تعارض ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اخف متعلق بالقرات ہے، اتم متعلق بالرکوع والسجود ہے. ہمارے یہاں بہت جلدی کرتے ہیں نا ہم لوگ، قومے میں جلسے میں فٹافٹ. حالانکہ غلط ہے. ہمیں ہماری نمازوں کی ائمہ کو ہم کو خود بھی اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قومہ صحیح ہو. اعتدال اور شافعیہ کے یہاں تو فرض کا درجہ ہے. اور ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک کتاب چھاپی ہے، حنفی عالم کی ہے، اور وہ بھی اعتدال کو واجب اور فرض کہتے ہیں. کیا نام اس کتاب کا؟ انہوں نے کتاب چھاپی ہے. تو یہ تو علماء احناف کی یہاں بھی ہے. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے نماز میں اعتدال. تو میں اسے بتا رہا تھا اخف اور اتم. میں نے ان بچوں کو بتایا کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے، خود مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ جو نماز میں تخفیف ہے یہ صرف متعلق بالقراءہ ہے، رکوع سجدے میں نہیں. رکوع سجدے اطمینان سے ہوں گے، قومہ اطمینان سے، جلسہ اطمینان سے، قرأت ہلکی. اور ہمارے یہاں جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ قرأت ان کی لمبی ہوگی یا پھر ان کی جہری نماز لمبی ہوگی، سندھی نہیں. ظہر میں بھی طوال مفصل ہے، فجر میں بھی ہے. ان کی ظہر دیکھو 5 منٹ کی، فجر دیکھو 15 منٹ کی. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی اخف اتم. حالانکہ پھر آگے صاحب مشکات نے حدیث نقل کی ہے کان یؤمنا بالصافات. حضور علیہ السلام اب سورہ صافات تو کتنی لمبی ہے، اور ترجمہ ہے بابن معل الماموم، مامون معل الامام، امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہلکی نماز پڑھائے. اور سورۃ والصافات. تو میں نے کہا پڑھنے والا اگر بہت اچھا قاری ہو تو ہمیں یہاں پتہ نہیں چلتا کہ 15 منٹ سورہ صافات. تو اللہ کے نبی جب پڑھیں گے تو صحابہ اس پر عاشق ہو جائیں گے. سورہ صافات کے بعد قرآن ہی ختم ہو جائے. تو یہ کلام ہے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. وحی کیا ہے؟ وحی یہ کلام ہے، اور براہ راست اللہ کا کلام. بلکہ شرائی حدیث نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو سلسلۃ الجرس ہے، ایک طرح کی بنبناہٹ کی آواز، یہ در حقیقت میں اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن یہ اللہ نے خود تلاوت کی ہے، خود تلاوت ہے. اور یہ جو سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی آواز خود سنی. ابھی آواز کیسی ہے؟ خود بحث ہے. وہ اس دنیا میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، وہ تو آخرت میں جا کر پتہ چلے گا صوت کیا ہے. امام احمد بتائیں گے، امام احمد، امام بخاری باقاعدہ اللہ کے لیے صوت کے قائل ہے. وہ متکلمین اس کی تعویلات کرتے ہیں. اور یہ تو شافعیہ کا مدرسہ ہے نا. امام احمد اور امام شافعی میں عشق کا درجہ تھا. وہ میں نے وہاں بھی ان کو قصہ سنایا تھا نا. امام شافعی نے خواب دیکھا، کیونکہ میں نے امام شافعی کی کتاب مولانا تو لڑتے تھے مولوی رشید کے ساتھ، ان کی کتب کھانے میں چلتی تھی. مولوی رشید حنفی ہے پکا، اور مولانا شافعی. تو مولانا کہتے تھے بتاؤ سیوطی کون تھے، امام نووی کون تھے، حافظ ابن حجر کون تھے. خیر بڑے بڑے علماء ہوئے شافعی میں. علم حدیث کی خدمات ہم تو فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. ہم تو نووی تو ہمارے سامنے ہے، حافظ ابن حجر ہمارے سامنے ہے. اور کوئی حنفی اگر کچھ آپ کو کہے تو آپ کہیے جلالین کے بغیر تو مولوی کوئی نہیں ہوتا. اور دونوں مصنف شافعی
محلی بھی شافعی، سیوطی بھی شافعی. آگے چلیے آپ دورے میں جائیے، کتنے دورے کے جو ہے محدثین کے متعلق بات کہتے شافعی یہی ہے، لیکن شروعات یہی ہے. لیکن مسئلہ احناف کی بھی بہت ہے. لیکن میں ہم کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. حضرت امام چونکہ عوام بھی ہے نا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ یہ وہی کی بات تو طلبا کی بات ہے. تو امام شافعی کو امام احمد سے بڑا تعلق تھا. ایک واقعہ تو یہ بھی لکھا ہے حضرت امام احمد کہ یہاں حضرت امام شافعی مہمان بننے والے تھے، تو ظاہر ہے کہ تو بڑا اہتمام ہوتا تھا. یہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا، لیکن اللہ والوں کا اور اس طرح گھر گھر میں چرچا ہوتا تھا. حضرت امام آ رہے ہیں، امام احمد آ رہے ہیں، امام شافعی کے شاگرد. لیکن امام شافعی نے بڑا اہتمام کیا. گھر کی بچیوں میں تذکرہ، ادھر تذکرہ، بہت بڑا استقبال ہوا. میں تو اس کا جو مین پوائنٹ صرف بتانا چاہتا ہوں، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے امام شافعی اور امام احمد کا جو تعلق ہے. امام شافعی استاد ہے، امام احمد شاگرد ہے. شاگرد آ رہا اور بڑا اس کے لیے اہتمام کیا گیا. اور مجھے یاد آیا حضرت شیخ یونس صاحب کے ساتھ ہم لوگ سن سالہ کے موقع پر گئے. چلو ایک مجلس میں شرکت کریں گے. شیخ نے کہا کہ جمعہ کے دن ہم لوگ نکلے. شیخ میں تو خادم تھا، تو چھٹا مسجد کیا اپنا جو بندے جانا چاہیے آپ کو. تو دیوبند میں چھٹا مسجد میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا. تو شیخ یونس تو مفتی صاحب سے بہت چھوٹے، عمر میں بھی چھوٹے، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اجلے خلیفے تو بعد کے، یعنی بچوں کی طرح شیخ یونس. لیکن میں کیا بتانا چاہتا ہوں، شیخ مفتی صاحب نے بڑا اصرار کیا کہ رات رہ جاؤ، رات کو بس میں کہاں جاؤں گے. ہم بس میں گئے تھے، رات کو بس میں کہاں جاؤں گے. شیخ نے کہا بھائی سے بھی کیا، مجھے چلو لے گئے. اب حضرت مفتی صاحب نے اپنے بستر پر، وہ نہیں سوئے، ابھی تک وہ منظر مجھے یاد ہے. شیخ کو کہا تمہیں اس بستر پر سونا ہے. اور مفتی صاحب تو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، زیادہ بینائی کمزور، اور ایک آنکھ تو چلی گئی تھی، تو آپریشن ہوا تھا. مفتی صاحب اچھی سی اتر گیا اور پورے تکیے پڑ گئے. شیخ یہاں سوئے. یہ ساری باتیں اب ختم ہو گئی نا، یہ باتیں ختم ہو گئی. مہمان اب تو لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. قدیم زمانے میں ہمارے ہندوستان میں مہمان آتے تھے، پورا گھر خوش ہوتا تھا، اور کھلاتے بھی سادہ تھے نا. اب یہ مشکل یہ بھی ہے کہ اچھا اچھا کھلانا ہے، عورتیں تھک جاتی ہے. ہم یادیں ملائی میں روز مہمان آتے تھے، ہسپتال تھی وہ، تو بس والدہ نے ایک آدھ سالن زیادہ بنا لیا، اور کسٹرڈ، پنی، اور کیا کہتے اس کو، وہ جو چاول کی کھیر. 3 ڈیزرٹ صرف آتے تھے، 3 ڈیزرٹ، کسٹرڈ، پنی سمجھتے ہو، پھرنی، اور اس کے علاوہ کوئی ڈیزرٹ نہیں. یہ تینوں ڈیزرٹ آج 100 ہو گئے. اب تو اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. ڈبل کریم اور نیسلے اور اس کے بغیر تو بنتا نہیں ہے. یہ تو پھر عورتیں تھک جائے گی نا. عورتوں کا بھی خیال رکھتا ہوں نا میں، ورنہ وہ کہے گی کہ وہ ہمارے خلاف بول رہے ہیں. حقیقت یہ تکلفات بہت آ گئے. میں یہ بتا رہا تھا امام شافعی اور امام احمد، اور بات چلی تھی وہی سے. تو حضرت امام شافعی کے شاگرد امام احمد آ رہے ہیں. حضرت امام شافعی نے بڑا اہتمام کیا، اور لکھا ہے کہ باہر امام احمد آ رہے ہیں، استقبال کے لیے خود امام شافعی نکلے. اور پتہ نہیں کتنے لوگ، اس زمانے میں تو ابھی تو استقبال بھی ختم ہو گیا، کتنے لوگ. اور بچیوں میں بات ہے. حضرت امام احمد ہمارے یہاں آنے والے ہیں. پھر امام احمد آئے، کھانے کے لیے بیٹھے. حضرت امام احمد نے بہت کھایا، بہت. تو امام شافعی کی بچیاں بھی پریشان ہیں، کھانے پر کھانا مانگ رہے، کھانے پر کھانے. تاریخ سن رکھی تھی، خیر تو ہو گیا. اب رات کو بچیوں نے بستر وغیرہ وضو
چلیے پانی سب رکھ دیا. اب صبح جب اٹھے تو پانی اسی طرح ہے, استعمال ہوا نہیں. ایک دن 2 دن بچوں نے بھی کہا ابو آپ تو کہتے تھے بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ تو اتنا کھاتے ہیں اور تہجد تک نہیں پڑھتے. اب یہ سوچئے قدیم زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی تہجد نہ پڑھے, تصور نہیں تھا. اور اسی لیے شافعیہ جو فجر گلس میں ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ آدمی تہجد پڑھ لیتا ہے. لیکن حنفیہ تو وہی ہے, حق المصلی کو انہوں نے مقدم رکھا کہ بھائی اس بار میں زیادہ مصلی آئیں گے, تو اس لیے وہاں اس بار میں پڑھتے ہیں. تمہیں امام بچوں نے کہا کہ کیسے تمہارے شاگرد ہیں. امام شافعی نے پہلے تو صبر کیا, پھر سوچا اور شاگرد سے کہا کہ بچے یوں کہہ رہی تھی مجھے تو, اور تمہارے میں تبدل کہاں سے آ گیا, اتنا زیادہ بدل گئے, تہجد نہیں, اتنا کھانا. امام محمد نے ہنس کر کہا اور عجیب کہا کہ حضرت جب میں آپ کے لقمے اٹھائے تو میں دیکھتا تھا کہ آسمان سے انوار اتر رہا, اور اس انوار کی برکت سے میں نے زیادہ کھایا اور پھر میری نیند بھی اڑ گئی, پوری رات میں نے نفلیں پڑھی. تو یہ چونکہ شافعیہ کا ہے نا, تو اس لیے میں نے بتایا ایک بار. اور پھر جب حضرت امام شافعی نے, امام احمد نے خلق قرآن کا مسئلہ, جو آپ تفسیر کر رہے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے خلق قرآن کا. ہم تو صرف سنتے ہیں, ہم سنتے ہیں. جن کو مار پڑی ہے نا ان کو جا کر پوچھو امام احمد نے کتنے کوڑے کھائے. اور وہ الگ الگ جلاد بلائے جاتے تھے تاکہ زور زور سے مارے امام محمد پر. اور امام محمد نے کہا مجھے ایک ڈاکو نے سبق سکھایا, ڈاکو, اس نے مجھے کہا ہم ڈاکہ ڈال کر مار کھاتے ہیں, تم تو اللہ کے لیے مار کھا رہے ہو, صبر کرنا. امام محمد نے کیسا صبر کیا اور کیا بدلہ ملا. لیکن جب امام محمد کی وفات ہوگی کسی نے خواب دیکھا, کیا مجھے فرمایا اللہ نے مجھے کہا کہ احمد تو نے میرے کلام کے لیے قربانیاں دیے, میں اپنا دیدار تیرے لیے 24 گھنٹے حلال کر دے, سب سے بڑی نعمت ہے. تو یہ امام شافعی ہے اور امام احمد. امام شافعی نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ امام احمد کو پیغام بھیج دیجیے کہ خلق قرآن کے مسئلے میں تم صبر کرنا, اور اس صبر کی وجہ سے تم میرے حوض کوثر کے پاس میرے ساتھ ہوں گے. امام شافعی نے غالباً جو ہے علامہ میں نام بھول گیا, ان کو تیار کیا کہ تم یہ خط لے کر جاؤ. اور محلہ زمانے میں خود حضور علیہ السلام نے خاتم آپ کے پاس نہیں بنا ہوا حفظ الرحمان اسم و مسمہ. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی سب کو بتاتے تھے. مظفر صاحب کو شاید بتایا عاقبت مظفر اس طرح کچھ, یعنی اس میں دونوں معنی آ جائے. تو میں نے وہاں اپنے یہاں خاتم کے ذیل میں سب لکھ رکھا ہے کہ ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محمد رسول اللہ تھا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہ طور پر گئے تو کہا یہ موسیٰ, اللہ پاک نے پوچھا یہ کیا ہے, تو کہا یہ مہر ہے, اس میں تو نے کیا لکھا ہے, کچھ نہیں, لکل جدید کتاب. اس طرح میں نے سب کے ابو بکر کے, عمر کے, ہمارے کابل کے, حضرت تھانوی کے, جہاں جہاں مجھے ملا تو میں نے لکھ رکھا ہے کہ ان کی مہر پر کیا لکھا ہوا تھا. تو مولانا کی تو بہت اسم و مسمہ. تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مہر, خود حضور علیہ السلام نے جو مہر بنائی مقصد نہیں تھا, ضرورت کی بنا پر بنائی ہے. اسی لیے بعض اکابر پسند میں فرماتے تھے اذا صرت قاضیا او مفتن اس وقت بنانا, کہ مہر کی ضرورت ہے. باقی صرف زینت مطلوب عورتوں کے لیے ہے.
مردوں کے لیے تو زینت ہے نہیں. خیر میں مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، اب تو شافیہ ہے. تو حضرت امام نے مہر لگا کر خط کیا. اب یہ پہنچے، اور جب وہاں پہنچے فجر کی نماز میں امام محمد نے نماز پڑھائی. اچھا یہ بات میں نے پاکستان میں دیکھی. جب میں گیا تھا تو وہاں جتنے بڑے بڑے ہیں خود نماز پڑھاتے ہیں پانچوں. ہمارے یہاں تو تھوڑا بزرگ بن گیا تو نماز گئی، تھوڑا اور بنا تراویح گئی. تراویح بچے پڑھائے، بڑے نہیں. مدینہ منورہ میں پتہ نہیں آپ کو بن صالح کو دیکھا ہوگا، عبدالعزیز بن صالح بالکل بڈھے امام تھے، بہت مخزہ. ہمارے حضرت جی بہت پسند کرتے تھے ان کو، اور مسئلے 3 طلاق وہ خطبہ دیتے تھے. 3 طلاق ہے، اور وہاں سے اب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تعامل ہے. 20 رکعت تراویح تعامل ہے. کوئی بول نہیں سکتا تھا. وہ حکومتی مولوی نہیں تھے، بڑی عمر کے تھے. آخر میں تو وہ ان کو نماز فجر اور عشاء، اور فجر میں بھی عید کے دن الرحمن علم القرآن پوری سورت پڑھتے تھے. اور کا عجیب درس تھا، بہت درد والا. جیسے ہمارے حضرت کا آواز تھا نا، درد والا آواز. تو وہ خود نماز پڑھاتے تھے، عشاء، فجر، 10 تراویح اور تہجد. اور تہجد میں بھی پورا قرآن ختم ہوتا ہے. جیسے ہم قرآ لوگ آئے نا تو قرآن ختم ہونا بند ہو گیا، پورا قرآن ہوتا تھا. اور وہ سمر کی راتیں تھی جب ہم جاتے تھے حضرت کے ساتھ. وہ باقاعدہ تہجد میں عصا، اللہ اکبر، عصا پکڑ کر پڑھتے تھے. ہم نہیں بنتے تھے، عصا دونوں ہاتھ عصا پر رکھتے تھے ٹیک، اور تہجد پڑھاتے تھے. تو یہ امام مہر سے بات نکلی تھی. یہ فجر میں پہنچے امام احمد. تو میں پاکستان جب گیا تو یہ کیا کہتے ہیں، کیا نام ہے جو ابھی ضروری مفتی ضروری صاحب ماشاء اللہ. اب مجھے یعنی واقعی ان کی قدر ہوئی. اور قدر زیادہ کب ہوئی؟ ان کی ایک وہ یوسف نے مجھے سنائی کہ ان کے پاس جتنی کتابیں ہیں اتنی دارالعلوم دیوبند کے پاس بھی نہیں ہے. ذاتی کتابیں کسی مدرسے کے پاس نہیں ہے. 8 جگہ پر ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہے بڑی بڑی. اور انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے شرق و غرب سے کتابیں جمع کی. اور پھر کہتے ہیں افسوس اس کا ہے کہ میرے بعد کوئی پڑھنے والا نہیں، قدر کرنے والے نہیں ہے. میں بتا رہا تھا مولوی محمد ایجاد کا نام آیا تھا. ہمارے مولوی محمد نے بھی بڑی محنت کر کے کتابیں جمع کیا تھا. صبح اس نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم جاتے تھے عمرے میں، وہ حرم اس کا نہیں تھا، اس کا حرم کتب خانے تھے. گھومتا رہتا تھا، کھایا ہوا نہ ملا نہ ملا، پیپسی پی لیا اور پیتا گزرا. اور ماشاءاللہ کتب خانہ. تو امام محمد مفتی ضروری صاحب سبحان اللہ خود نماز پڑھاتے ہیں. اور ابھی اس کا آیا تھا نا وہ جنات ان سے جنازہ پڑھاتے تھے. اب جنات رات کو 2 بجے ان کو اٹھاتے تھے اور پوری مسجد میں جنات کھڑے ہو جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. ہم لوگ تو ڈر جاتے ہیں نا. تو بعد میں بچوں سے پوچھتا ہوں تم نے جنات دیکھا ہے؟ لیکن نہیں، دیکھنا ہے آئینے میں دیکھ لینا. اس طرح ذرا دل کی کرتا ہوں آئینے میں دیکھ لینا. یہ پاکستان میں نے یہ چیز دیکھی. پھر وہاں گئی ہم، وہ کیا کہتے ہیں حکیم اختر صاحب، ان کے بچے وہاں مظہر صاحب خود نماز پڑھے. وہاں کچھ رواج ابھی تک ہے. تو امام احمد بن حنبل خود حضرت مدنی یہاں کے امام، جب بنگلہ دیش حضرت مدنی کا رمضان ہوا ہے رحمہ اللہ علیہ، تو وہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں افطار کے ساتھ کھانا ہوتا تھا. اسی وقت کھا لو چاول جو، اور پھر 15 منٹ کے بعد حضرت خود مغرب پڑھاتے تھے آرام سے. اور اس کے بعد تمام معتکفین ثواب آرا حضرت پڑھتے تھے اوابین میں، اور معتکف بھی پڑھتے تھے. میں نے کہا یہ وہی ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے اور نماز ہو تو کھانے کو مقدم کرو. کیوں؟ میں بچوں کو ہنسا کرتا ہوں کہ مولوی لوگ کہیں جائیں گے نا، کوئی پارٹی ہو بخارا میں یا کہیں، تو کسی سے کہیں گے چلو چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھائیں گے. میں نے کہا حدیث یہ کہتی ہے جلدی جلدی کھا لو اور آرام سے نماز پڑھو. حدیث یہ کہہ رہی ہے.
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز نکلے تو امام شافعی کا پیغام پہنچانا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کا، ان کو امام شافعی نے بھیجا تھا، خیر انہوں نے خط دیا، حضرت امام نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ میں نے نہیں پڑھا، مہر لگا حضرت نے مجھے دیا تھا، میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ امام بن حنبل نے جب خدا استاد کا خط پڑھا آنکھوں سے آنسو، میں پوچھا کس میں، امام نے تمہیں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اس میں وہ پیغام لکھا ہے جو حضور علیہ السلام نے امام شافعی کے ذریعے سے مجھے بھیجا تھا، میں تجھے کچھ دے تو نہیں سکتا، میرے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن یہ کرتا جو میں نے پہنا ہے وہ نکال کر میں تجھے اس خوشخبری میں دیتا ہوں۔ جب امام شافعی کے پاس پہنچے، امام شافعی نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے پورا بتایا، تمہیں کچھ لیکن ان کو پتا تھا، حضرت وعلی ثلاثۃ الذین خلفوا کعب بن مالک جب توبہ کی آیت اتری اور چرنے والے نے ان کو رسے بشرا ابشر، جب وہ آیا تو کچھ نہ تھا، یہ اور اسی میں وہ سجدۃ الشکر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سجدہ شکر کا طرح ہمارے یہاں کہ 2 رکعت پڑھو، لیکن مفتا بھی قول ہمارے یہاں بھی سجدہ شکر کا ہے، کیا تو رہی ہمارے یہاں بھی وہ احسن یہ یعنی 2 رکعت پڑھے، لیکن ایسے موقع پر سجدہ شکر، اس لیے ہمارے علماء نے سجدے کی 4 قسمیں لکھی ہے، مجرد سجدہ، سجدہ سہو، سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر اور سجدہ مناجات۔ یہ مناجات کے ہم قائل نہیں، کوئی قائل نہیں، یہ جو بعض لوگ سلام پھیر کے صرف سجدہ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں، اس کا ثبوت نہیں، اور یہ سجدہ شکر ہے وغیرہ۔ خیر تو امام شافعی نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس طرح نہ دیکھو میں تم سے کرتا تو نہیں مانگ سکتا، لیکن کم از کم اس کو پانی میں ڈبو دو اور وہ غسالہ مجھے دو۔ امام شافعی نے اس کو پیا اور اپنے بدن پر چھینٹا۔ تو خیر یہ میں بتا رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے میں بالکل میدان میں آ گئے تھے، اور بہت بڑا شرف ان کو یہ ملا ہے۔ امام شافعی کا خواب یہ بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رویت کو بھی ان کے لیے، اپنی ذات کو اور کلام، تو یہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما سے ہمیں پتہ چلی تھی کہ وحی کی ایک قسم کلام باری تعالیٰ ہے، لیکن وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلام من وراء حجاب ہے، اللہ کے نبی کا کلام معراج میں جو ایک رائی ہے، وہ حضرت عائشہ اور ایک جماعت اس کا انکار کرتی ہے کہ اللہ پاک کو حضور علیہ السلام نے شب معراج میں نہیں دیکھا ہے، لیکن ایک جماعت بار صورت موقف ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی باقاعدہ زیارت کی ہے معراج کی رات میں۔ تو وحی کی جو اقسام ہے، اس آیت کریمہ سے آپ اس کو اخذ کر لیں، آپ اس کا نقشہ بنا سکتے، ساری قسمیں جو وحی کی ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر آ جائے۔ مثلا وما کان لبشر ان یکلمہ الا وحیا، اب حضور علیہ السلام پر ایک وحی کی قسم وہ خواب ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، اسی لیے آپ لوگوں نے وہ اشکال کہ فجر کی نماز کس طرح قضا ہو گئی، نہیں تو تاریخ میں اب اشکال ہوگا، اس کا جواب یہ کہ یہ جو آنکھ نہیں سوتی یہ ما یتعلق بأخذ الوحی ہے، یہ جو ہمیں سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، یہ تو آنکھ سوتی تھی، دل جاگتا تھا، دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ صفت تو دجال کی بھی ہے، ابن سیاد کی، اس کی آنکھ سوتی تھی دل نہیں سوتا تھا، ہمارے شیخ فرماتے ہیں وہ مستغرق رہتا تھا الخیالات الفاسدہ،
اور انبیاء مستغرق رہتے ہیں فی الخیالات الصحیحہ. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بند ہوتی ہے، ان کا دل بند نہیں ہوتا. اور ایک قسم اس کے ذیل میں القاء فی القلب ہے، لیکن یہ القاء فی القلب اگر فرشتے کے ذریعے سے ہے وہ تو حدیث میں ہے ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستقبل رزقها. اس میں تو شک نہیں، لیکن کیا یہ شکل من جانب اللہ القاء فی القلب؟ تو وہ اس پر شیخ نے کافی کلام کیا ہے، شیخ یونس صاحب نے ان کی نبراس کی پہلی جلد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو وحی ہے، لغت میں کیا کہتے ہیں، سب علمی ابحاث ہے، لیکن یہ کہ وحی کی جو قسمیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی، اس کی ایک قسم خواب ہے جو آپ نے سن لیا. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. من وراء حجاب جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور بقول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج میں اگر رویت نہیں ہوئی، عائشہ وغیرہ کے رضی اللہ عنہ وغیرہ کی رائے ہے کہ من وراء حجاب ہوا. اور سب سے زیادہ جو ہوتا تھا اب یرسل رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاصد کو بھیجتے تھے. عامتاً جبرائیل، وہ بعض آثار سے حضرت اسرافیل کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن عامتاً جبرائیل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے تھے. اور اس کے اندر بھی پھر آپ قسمیں نکالیں گے. جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت یہ 2-3 دفعہ ہوا ہے. 600 جناح، 600 پر تھے. میں اور آپ تو کوئی 8 فٹ کا انسان دیکھے تو گر جائے. 600 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. اس نے سورہ نجم میں عند سدرۃ المنتہی عند جنۃ المأوی، ایک تفسیر تو خود اللہ تعالیٰ کی رویت ہے، لیکن راجح تفسیر جبرائیل امین ہے. اور پھر جبرائیل امین کبھی انسانی شکل میں متشکل ہو کر آتے تھے. اور یہ حضور علیہ السلام خود، بخاری کی حدیث ہے، سب سے میرے لیے ہلکا تھا، احول. اور اسی کے ذہن میں بھی صوفیاء کرام نسبت پر کلام کرتے ہیں، نسبت اتحادی، نسبت انعکاسی، وہ اسی کے ذہن میں صوفیاء کرام کلام کرتے ہیں. یہ آسان تھا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے. اور پھر جیسے بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علی اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان متى الساعه. پوری حدیث قیامت کب ہوگی، بل مسئول عنہا بعلم من السائل. اس کا علم نہ تمہیں ہے نہ ہمیں، اللہ نے کسی کو نہیں. اور یہ اسی لیے یہ جو قیامت کا علم ہے، قیامت کی 2 قسمیں، صغرا کبرا، اس درمیان میں وسطی بھی ہے. نہ صغرا کا اللہ نے کسی کو علم دیا ہے کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسے مرے گا. نو. بڑے بڑے بزرگوں کے مکاشفات تو ہے، لیکن ان کو بھی نہیں معلوم کہ میں کب مروں اور کہاں مروں گا. ٹھیک ہے، کچھ علامات اللہ کسی کو بتا دے، حتمی طور پر یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے. وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ عند فی 5 لا يعلمهن الا اللہ. صرف اللہ جانتے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں، کسی کو نہیں. تو یہ حدیث جبرائیل، پوری جبرائیل آ رہے ہیں اور دہیہ قلبی کی شکل میں بھی نہیں آئے اس موقع پر. وہ آتے تھے، اس شکل میں بھی نہیں آئے. اس لیے کہ دہیہ قلبی کو میری ہمارا سب جانتے تھے. اور یا اللہ یرا علیہ اثر السفر ولا یعرف منا احد. اور سارے حدیث جبرائیل ماشاءاللہ. آج ہی رفیع دین کا مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا تھا، تو اس میں وہ جو حدیث ہے ابو حمید سعدی فی 10 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو شافعیہ نے کہا یہ تو 11 ہو گئے. رفع یدین کے قائلین اور ہے تقریباً 25 میں نے نوٹ کیے, تو یہ 11 ہو گئے. اور 11 اس لیے کہ اگر ابو حمید 10 میں شامل ہے تو 10 الگ ہے تو 11, یہ حدیث 11 ہو گئی. تو حنفیہ بھی کوئی کم نہیں ہے, انہوں نے کہا بھائی 11 تو ہو گئے لیکن آگے صدقتا ہے. سبوں نے تصدیق کی حدیث جبرائیل میں, لیکن ابو داؤد میں صدقتا ہے. میں شافعیہ کی ترجمانی کر رہا ہوں, اس میں صدقتا ہے. اور یہ بحث بڑی رفع یدین کی ہے نا, مجھے درد سر ہو جاتا ہے اس لیے کہ بیکار ہے. افضلیت اولیاء کے اختلاف میں ہم اتنا وقت نکالے تو اس میں کیوں وقت نہ نکالے کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ نہیں ہے اس کو چھوڑو. لیکن یہ جو لڑائی ہے نا وہ سلفیوں نے ذرا زیادتی کر رکھی ہے اس لیے. اور یہ حنفی شافعی پکے دوست ہیں, آپ اس کی فکر نہیں, ہماری پکی دوستی ہے. تو میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ شافعیہ نے بھی ذرا ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کی. کیوں کہ ان کے جب 2 قول ہوتا ہے, قول قدیم اور قول جدید, تو اس قول پر فتویٰ دیتے جو عربیوں کے خلاف ہو. صحیح ہے نا, چلو کوئی بات نہیں. لیکن خیر یہ کتنے بڑے امام تھے, امام ابو حنیفہ ہو, امام شافعی, یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے کو کسی مقبولیت دی. کبھی کوئی مجھے کہتا ہے کہ 4 فقہ کی تقلید لازم ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے 5واں فقہ بتلائیے A to Z. اب ہمیں یہ بتلائیے کوئی 5واں فقہ جو A to Z ہو زندگی کے ہر مرحلے کا. بخاری بھی ہے, بخاری کے مسلک ہے, لیکن A to Z نہیں ہے بخاری شریف. آپ کو 25 جگہ مسئلہ نہیں ملے گا, لیکن شافعیہ کے یہاں جائیے, احناف کے یہاں جائیے, زندگی کے ہر مرحلے کا مسئلہ. اللہ ان ماں کی قبروں کو دور سے کیا ان کی شان, یہ جو لائٹیں تھوڑی تھی اس زمانے میں, کتنا مشاہدہ کیا ان لوگوں نے. ابھی وہ حاجی عبداللہ تھے, وہ کہہ رہے تھے مکہ مکرمہ کہ ہم لوگ اس زمانے میں تھے کہ جب مکہ مکرمہ مدینے میں لائٹ نہیں تھی, جب پیدا ہوئے اس کے بعد لائٹ, اور اب تو لائٹ اتنی ہے کہ بعد آنکھ درد کرتی ہے اتنی زیادہ روشنی دیکھ کر. وہ دور تھا. اور بڑے بڑے اکابر, اسی لیے چاندنی رات میں امام بخاری نے سب سے پہلی تصنیف لکھی, رات کو چاندنی رات میں بیٹھ کر, اس لیے کہ اتنے پیسے بھی نہیں ہے کہ چراغ جلائے, موم بتی جلائی دے, پیسے نہیں. مولانا فخر الدین نے مراد آبادی میں بخاری کی ابواب میرے پاس سے ہے, اس کی ابواب بڑی مشکل سے دار قدیم سے میں نے حاصل کی ہے. القول الفصیح فی نظم ابواب الجامع الصحیح, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس کو اور لکھنے والا تھا لیکن کاغذ کی مہنگائی کی وجہ سے لے رہا ہوں. اور اب ہمارے یہاں کاغذ کتنا طلبہ ضائع کرتے ہیں, ہم کتنا ضائع کرتے ہیں. ارے شیخ نور اللہ عمر کا جو یہاں کسی کا خط آتا تھا, اس میں اتنی جگہ اگر خالی ہے کہ اس کو پھاڑ دو, یہ ہم کو لکھنے میں کام نہیں. ہمارے شیخ یونس کی آواشی میرے پاس کتنے کارڈ پر لکھا ہوا ہے, کارڈ کیا رہتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے مسئلہ. پیسے نہیں تھے ان کے پاس, تو انہیں کہا مجھے پانی نہیں. تو تراویح میں کوئی مجھے پانی دیتا ہے تو میں کہتا ہوں جس کو یاد نہ ہو وہ پانی پیتا ہے, جس کو ہر 4 رکعت کے بعد تو دیکھتا ہوں حدیث پڑھا تو وہ کیا پانی پینا. یہ فرینچ بن گیا پہلے ہم نے دیکھا کبھی ایسا نہیں. ابھی مفتی صاحب کی بات کریں کہ جو نماز جو ہے نا, مولانا والد صاحب بھی ایسا کرے نماز بالکل سر, بالکل. یہی تو ایک چیز ہے جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. کھانے بیٹھتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کر کھاتے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر ٹھہر کرنے کی بات بالکل سر. طمانینت بہت زیادہ ضروری ہے, اور آج اس کے اعتبار سے تو ارجع فصل فإنک لم تصلی, صاف فصل فإنک لم تصلی.
ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر میں نے بہت بات کر دی، ہو گئے، نماز بھی تو پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ مبارک فرمائے. آپ نے بڑا اچھا کیا، مولانا کو پھانس کے رکھی. اللہ نے مولانا کو ان کے سامنے نہیں کہنا چاہیے کہ صلاحیت دی ہے، وہ مستعمل ہونی چاہیے. اور اگر کوئی ایسی شکل بنی کہ مسجد میں زیادہ لوگ فائدہ اٹھائے تو وہ کریں، تاکہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن ضرورت ہے آپ کی اس میں، آپ کی جو کمیٹی ہے، یعنی لوگ ہیں، ذرا ان کو قریب قریب. مجھے سالہ آپ تو بہت بعد میں تو مسجد المومنین جب بنی نا اس وقت سے میرا تعلق ہے اپنی حضرات سے. اور یہ جو آپ کے امام چلے گئے نا، یہ تو اللہ کے بڑے ولی تھے. اللہ دونوں بھی قبروں کو نور سے بنائے. بہت زیادہ حافظ صاحب بھی، رزاق بھی، دوسرے بھی، اللہ نے ان کو بہت زیادہ نوازا تھا. اللہ ان کے گھر والوں کا کفیل بن جائے. میں ان کے لیے ہمیشہ دعا بھی کرتا ہوں، اور آپ حضرات بھی دعا کیجیے. پھر اس کو مرض میں کتنے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان سب کی ماں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، آپ کے شافعی ہمارے کیپ ٹاؤن کے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بنائے. کتنا ان کا ایک آخری سبق آیا تھا، میں تو رو پڑا. مسند احمد نے سنا تھا آپ نے؟ ہاں، وہ حدیث آئی تھی، من لا یغفر لا یغفر، جو کسی کو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا. تو مولانا جس طرح سے وہ بول رہے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ہر ایک کو معاف کر دیا، لیکن ایک شخص ہے جو مجھے ستاتا بھی ہے، کفر پتہ نہیں کیا کیا، اس کو میں نے معاف نہیں کیا تھا، لیکن آدھی حدیث پڑھ کر اس کو بھی معاف کرتا. تو وہ بھی عجیب تھے، مولانا کی برکت سے یہاں آئے تھے، اور جو ماشاء اللہ جب بھی آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو بھی نور سے بنا. میں تو مولانا سے پوچھ بھی رہا تھا کہ ایسے شافعیہ کے بڑے علماء بہت ممکن ہے وہ ہم نہیں جانتے، خاص کر ہمارے ہند و پاک وغیرہ میں، اور یہ بہت ہے ماشاء اللہ، اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں شافعیہ، لیکن ہمارے کمی ہے. اور ابھی تو ہمارے چھوٹی ہے حنفی علماء بھی بہت کم رہ گئے، خاص طور پر جن سے ہم جیسے ہمارے حضرت تھی، جیسے مشورہ لے کسی بیماری وغیرہ کے موقع کا، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بنائے. اور مولانا نے جو سلسلہ شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کامیاب فرمائے. اور ان طلباء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. کافی وقت ہو گیا معاف کیجیے گا، میں دیر ہمارے مہمان تھے وہ، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا ان کے ساتھ جلدی جلدی. یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں مل کے کھانا بہت ہے، اگر آپ لوگوں کو سب کو لے جاؤ تب بھی کافی ہے. حاجی عبداللہ ہے، بڑے صبر کے ساتھ نہیں ہے وہ. میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ ہے کہ حدیث پڑھاتے ہوئے اور قرآن پڑھاتے ہوئے کیا اس طرح کا خیال جائے. جب تمہیں عشق ہو جائے گا نا تو ساری چیزیں بھول جاؤں گا. احادیث سے عشق پیدا کرو. ابن عباس یہ اپنے شافعیہ کے اوپر جا کر ابن عباس تشہد ابن عباس میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، کبھی پڑھتا ہوں تحیات للہ الصلوات الطیبات والزاکیات تشہد ابن عباس. وہ آداب نے 20 وجہ ترجیح بتائی ہے تشہد ابن مسعود کی. اور سنن یہ سب سبحان اللہ. مولانا انشاءاللہ سلسلہ آپ کا قائم رکھیے. میں ایک دو دفعہ یہاں آیا ہوں، سبق پڑھایا ہے میں نے پہلے، مجھے یوسف کی برکت سے موقع. ہاں پورا کی کیا مانا باقی کیوں ختم نہیں؟ ہاں چلو اللہ اس کو ختم کرنے دیں گے.
موتا محمد اور اس کے موشی حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے منصف تعلیق الممجد، وہ بھی بعض مسائل میں بہت نرم تھے. وہ صرف 39 سال کی عمر پائی اور 100 سے زیادہ تصنیف ہے، اور معتمیم نہیں تھے. میں نے کیوں کہا معتمیم نہیں تھے؟ لیکن معتمیم کے بعد 25 طلبہ ہوتے ہیں کام کرنے والے. اور عجیب اللہ نے ان کو علم دیا تھا، ان کی تصانیف. نماز نہیں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے؟ نہیں مولانا اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. آپ حضرات کی برائے ہیں، نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے. ابھی آپ شروع کریں، انشاءاللہ جب پورا قرآن ختم ہو جائے گا پھر کیا ہوگا. بہت بڑی بات ہے تفسیر، قرآن کریم کو سمجھنا. ثم ان علینا بیانا، اللہ تعالیٰ یہ وحی کی جو حفاظتیں ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑی حفاظت انا لہ لحافظون کی معنی قرآن بھی ہے. اور پھر خاص کر مولانا بہن القرآن لے کر آئے والا، یہ سب سے پرانا نسخہ ہے. اور تعمیر صلی اللہ عمر کرم میں تو پھر تصوف سے بھی، تو اس میں سے بہت سے مسائل تصوف حضرت احادیث سے بھی لاتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، لو اعلم ما فی الوحدہ ما صار راکب باللیل. اگر والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چل جائے کہ الگ سفر کرنے میں کتنے جو ہے مسرات ہے اور کتنا نقصان ہے، کوئی آدمی رات کو سفر نہیں کرے. حضرت ہمیں فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی بغیر کسی شخص سے مرید ہوئے اور اصلاح کیے پیر بننے کا ہوس رکھے تو مجھے معلوم اس کا نقصان کیا ہے. ہمارے اکابر تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو دور سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کچھ ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ.